ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم مذہب کے فیلڈ میں تمام تبلیغی اور تنفیذی مسائل کے باوجود اسلامی نتائج جو ہیں مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر پا رہے. تو اسی سابقہ گفتگو کی روشنی میں چاہوں گا کہ آپ واضح فرمائیں کہ موجودہ دور میں نفاذ اسلام کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں جی اور جتنی جدوجہد ہو رہی ہے ہر سطح پر، تبلیغی مسائل کی سطح پر، تنظیمی مسائل کی سطح پر اور حکومتی سطح پر نفاذ کی صورت میں، وہ ساری کی ساری اپنی نتائج پیدا کرنے میں بالکل بے اثر ہو کے رہ گئی ہیں. اس سلسلے میں آپ کی رائے یہ ہے؟ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جو وضاحت آپ نے پہلے فرمائی ہے شاید اسی کی کمی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر بھی ہے. ذرا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ دین کا جو فریم ورک اور جو اس کے اسناد اور جو اس کے حوالے متعین کیے ہیں وہ اس لیے ناقص ہیں کہ وہ ہم نے دور ملوکیت میں وہ نظام تبلیغ وضع کیا تھا اور قرآن نے جو تبلیغ کا انداز دیا تھا اس سے وہ مختلف تھا. اور جب تک اقتدار حاصل رہا اور اس فریم ورک کی پیروی سے خاطر خواہ نتائج پیدا ہوتے رہے، تبلیغ مؤثر رہی. ہم نے تبلیغ یہ سمجھی ہے کہ عقائد کی اور اعمال کی اور اعمال میں عبادات کی اور معاملات کے صحیح رکھنے کی تبلیغ کی جائے. لیکن عقیدہ سرے سے قرآنی تصور نہیں ہے. عقیدے کی جو اصطلاح ہے وہ قرآن کا تصور نہیں ہے. قرآن کا تصور اس کے بجائے ہے ایمان. اور ایمان کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو ہے ایمان بالغیب. ایمان بالغیب نتیجہ ہے ان نتائج کے حاصل ہو کے رہنے کا جو ابھی غیب میں ہیں اور جو ابھی حاصل نہیں ہوئے. اور اس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے غیب السماوات والارض. تو چونکہ عرض کی حیثیت معاشی اور سیاسی دونوں ہے، سیاسی حیثیت سے وہ مستقر ہے اور معاشی حیثیت سے متاع ہے، اس لیے وہ نتائج جو حیات عرضی کے اوپر سیاسی غلبے اور معاشی فلاح اور کامرانی کی صورت میں اسلام جن کا وعدہ کرتا ہے جو ابھی پورے نہیں ہوئے ان کے پورا ہو کر رہنے کا یقین ایمان بالغیب ہے، جسے تراجم قرآن کے حواشی نگاروں نے ایمان ماورائی حقائق کا ایمان قرار دے دیا. حالانکہ اسی کو قرآن نے غیب السماوات کہا ہے اور وہ ہے ماورائی حقائق کے اوپر یقین. اور اس کی ایک صورت ایمان بالآخرت ہے اور اس کی ایک صورت دوسری صورت ایمان باللہ ہے. تو ایمان بالآخرت جو ہے اس کے سلسلے میں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی اخلاقی اور روحانی شعور رکھنے والا شخص اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ زندگی میں نیکی بغیر اجر کے اور بدی بغیر مکافات عمل کے اور ظلم بغیر دادرسی کے برباد چلا جائے اور کبھی اس کا نتیجہ پیدا نہ ہو. تو وہ اس پہ مجبور ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کا یقین رکھے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وہ بالآخرت ہم یوقنون. اور ایمان باللہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک ذات، اس کا ایک نظام، اس کا ایک قانون اور اس کی ایک طاقت ہی مؤثر ہے اور اس کے مقابلے میں باطل کی کوئی حیثیت نہیں. اس کا نام ہے ایمان باللہ. مگر ایمان باللہ ایک پروسیس کا طلبگار ہے، ایک عمل مسلسل کا. اور ایمان باللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جماعتیں اور افراد حق و باطل کی کشمکش سے گزریں اور نتیجے کے طور پہ حق غالب ہو اور باطل مغلوب ہو. تو اس تجربی توثیق و شہادت سے گزر کے یہ یقین آئے گا کہ واقعی اللہ ہے اور اس کا وہ طریقہ برحق ہے جس سے اس نے غلبہ حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. تو پھر اس کا نتیجہ زندگی میں یہ رونما ہوگا کہ جبلی داعیات کے اوپر ایمان باللہ غالب ہوگا اور طبعی خواہشات کے اوپر یہ تاریخی تجربہ غالب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ڈسپلن اور ضبط و انقیاد سے کامیابی حاصل ہوئی تھی اور نفسانی تقاضوں کے اوپر یہ شعوری تقاضا غالب ہوگا کہ
ہر کامیابی کے لیے فضائل اخلاق ضروری ہیں، تو پھر اس کی شہادت میسر آئے گی کہ ایمان باللہ میں رسوخ جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ لیکن جب سے ہم نے علم بالوحی کو انسانی علم کے نمونے پہ ڈھال کے اس کو اپنی زندگی میں بے اثر بنایا ہے، ہم ایمان کو بھی علم بناتے ہیں، اور علم جو ہے اس کے سمجھنے میں یہ ضروری ہے کہ عمل تو حصول نتائج کے پہلے عمل کی آرزو جو ہے وہ متعین نتیجہ خیز نہ ہو تو وہ اطمینان بخش نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک علم نظری کا تعلق ہے، صرف سمجھنا کافی ہے، چاہے اس سے نتیجہ پیدا ہو یا نہ ہو، اور نہ وہ نتیجے کا محرک ہے۔ اس لیے جب سے ہم نے انسانی استعداد کے زائدہ علم اور علم بالوحی کے درمیان امتیاز سے صرف نظر کی ہے، ہم یہ بھول گئے کہ علم بالوحی کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی پہلو میں پسندیدہ نمونے پر ڈھلے کیوں کر، اور انسانی استعداد کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ہے کیا اور حقائق ہیں کیا۔ تو اگر انسانی علم کی جستجو جو ٹرائل اینڈ ایرر سے، اقدام و خطا سے جس میں نشو نما ہو رہی ہے، اس میں زندگی کی جدوجہد کا اور فضائل زندگی کی نشو نما کا رخ متعین نہیں رہنے دیا، کیونکہ یہ جدوجہد ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں پورا عالم انسانی نظریاتی بحران میں مبتلا ہے، اور اس وقت امن عالم کے لیے خطرہ ہے، اور کوئی چارہ کار بجز اس کے نہیں ہے کہ علم بالوحی کی روشنی میں اس نظریاتی بحران کا علاج تلاش کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو توجیہ تھی ہماری تبلیغی مساعی کی ناکامی کی۔ اب دوسرا میرے سوال کا پہلو یہ تھا کہ موجودہ دور میں اسلام کے نفاذ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بے نتیجہ اور بے اثر کیوں ہو گئی؟ مثلا حکومتی سطح پہ پے در پے اعلان ہوتے ہیں کہ اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں فلاں قدم اٹھا دیا گیا، اور اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں یہ کوشش کر دی گئی، اور بڑی مخلصانہ کوششوں کی بات کی جاتی ہے، تو باوجود ان مخلصانہ مساعی کے جو نفاذ اسلام کے سلسلے میں ایک عرصے سے آج کے دور تک ہو رہی ہیں، وہ نتائج پیدا کرنے کے ضمن میں بے اثر کیوں ہو گئی؟ وہ بے اثر اس لیے ہو گئی، خلوص کا فقدان ہے یا طریقہ کار کا کوئی نقص نہیں، وہ اس لیے ہو گئی بے اثر کہ ان تمام مسائل میں جو رہنمائی طلب کی جا رہی ہے وہ قانون ساز مذہبی ذہن سے طلب کی جا رہی ہے، اور قانون کا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی ہوئی اقدار حیات کو دوبارہ پیدا کر دے۔ قانون کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اقدار حیات اگر موجود ہوں اور قانون کو قوت نافذہ میسر ہو تو وہ ان اقدار کی حفاظت کر سکتا ہے۔ قانون اگر وہ مٹ گئی ہوں تو قانون میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اقدار حیات کو پیدا کر دے۔ اور ہمارے محکومی کے دور میں جب سے ہماری زندگی سیکولر نظام پہ ڈھلی ہے، ہمارے اندر سے اسلامی اقدار کا تقاضا ختم ہو گیا ہے، اس لیے اسلامی قانون اسلامی اقدار کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ ان کی حفاظت کر سکے، جب تک ایک نصب العین کے حوالے سے زندگی میں ان اقدار کے پیدا کرنے کی جدوجہد پہلے نہ کی جائے اور پھر قانون کے ذریعے اس کے حفاظت کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، اس وقت تک قانون بے اثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن زندگی میں جو فساد کا سرچشمہ ہے اسے سمجھنے سے اس وقت عاری ہے، اور تمام عالم اسلام میں اتحاد عالم اسلامی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، لیکن جو صورتحال اس اتحاد کے لیے مولک ہے اس سے صرف نظر کر رکھی، اور وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے 47 ریاستوں کے اندر جو معاشرہ موجود ہے اپنی اپنی جگہ، اس کے اندر ایک شگاف پڑ گیا ہے۔ ایک طرف نام نہاد راسخ العقیدہ ذہن ہے جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اور اپنے اقتدار ماضی میں صاحب اقتدار رہنے کی بنا پہ اپنے آپ کو اقتدار کا حقدار سمجھتا ہے، اور دوسری طرف جدید ذہن ہے جو صاحب اقتدار ہے، جو اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اپنے راسخ العقیدہ گروپ کے مقابلے میں جب وہ تائید حاصل کرنا چاہتا ہے
تو وہ تائید وہ عالم کفر سے حاصل کرتا ہے. جی. اس لیے کبھی کوئی گروہ مسلمانوں کا روس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کوئی امریکہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جی. اور جب اس تائید کے حوالے سے اسے اپنے راسخ العقیدہ لوگوں کے مقابلے میں تقویت حاصل ہوتی ہے, جی. تو بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ اشتراکیت اور سرمایہ داری کے محاذ کے جو درمیان تصادم ہے اس میں بٹ کے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا ہو جاتا ہے. اور ہم میں سے کوئی شخص یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ ہر مسلم معاشرے کے اندر راسخ العقیدہ اور نام نہاد جدید کے درمیان جو بے یقینی ہے, جی. اس کا مداوع یہ نہیں کہ مسائل حیات کا حل جدید افکار اور نظریات سے کیا جائے, جی. بلکہ یہ جو درکار ہے جی. کہ قرآن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے. جی. یہ کوئی سوچنا نہیں چاہتا کہ جب زندگی کے سیاسی اور معاشی پہلوؤں کے اوپر جی. دشمنان اسلام کی گرفت مضبوط ہو تو جی. اس وقت اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے. جی. اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ازروع قرآن تعزیر امم کی آخری شکل صرف یہ ہے کہ زندگی معاشی حاجت مندی میں اور سیاسی محکومی میں گرفتار ہو جائے. جی. اور کسی مافوق البشری انقلاب کا تصور جو ہے وہ لیٹسٹ فارم آف قرآنک تعزیب امم نہیں ہے, بلکہ اس کی صورت صرف معاشی اور سیاسی عذاب کی ہے. جی. اور اس سے نکلنے کے لیے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے؟ مذہبی ذہن کے اندر سے یہ آرزو ختم ہو گئی. اب صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے وہ اسلام کے نفاذ کی صورت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر موجود معاشی تفریق اور اس کی بنیاد پہ جو تفاوت اور طبقاتی کشمکش پیدا ہو رہی ہے, جی, اور لوگ بھاری اکثریت معاشرے کے افراد کی معاشت حاجت مندی کا شکار ہے اور اپنے آپ کو معاشی تعطل سے بچانے کے لیے, جی, یا اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے, جی, وہ ضمیر فروشی پہ مجبور ہیں, جی, وہ دین فروشی پہ مجبور ہیں, اور وہ عزت عصمت اور سب کچھ عزت و آبرو لٹا دینے پہ مجبور ہیں, جی, اور سب کچھ لٹا کر وہ اپنی زندگی کی قیمت کے بدلہ چکاتے اور زندگی کو بحال رکھے ہوئے ہیں. اور مذہبی ذہن اس وقت اس انداز سے سوچ رہا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے سٹیٹس کو مینٹین رکھتے ہوئے, جی, معاشی حاجت مندی سے بالکل صرف نظر کرتے ہوئے, جی, وہ توکل کی بات کر کے اور بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کی بات کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نافذ کر لیا جائے. جی, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ صورت ممکن ہے, یا اس طرح کے کام سے اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت اور نفرت اور بیزاری کو فروغ دیا جائے گا؟ اس طرز فکر کی جی وجہ یہ ہے جی کہ مذہبی ذہن نے جی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی یہ غور نہیں کیا کہ جب قرآن آن صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیلنج دلوا رہا ہے لبثت فیکم عمرن، تو بیست سے پہلے کی زندگی بھی اتنی ہی شاندار ہے جتنی بیست کے بعد کی ہے. جی تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وسائل دوسروں کی معاشی احتیاج کو رفع کرنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. جی اور حضرت خدیجہ کی ساتھ شادی کرنے کے بعد جو دولت ان کے پاس تھی جی وہ تمام عرب سرمایہ داروں کی مجموعی دولت سے مقدار میں زیادہ تھی. جی وہ سب کچھ آئی اور اس کے وہ صرف ہوئی اس لیے کہ دوسروں کی زندگی کے اندر سے معاشی تعطل کو رفع کیا جائے. جی اور آخری دور میں آ کے جب زندگی شعب ابی طالب میں محصور ہو گئی تو اس وقت بھی انتہائی تکلیف برداشت کی، مگر اپنے دل سے اس تقاضے کو فراموش نہیں کیا کہ دوسروں کی زندگی میں جو احتیاج ہے اس کو رفع کرنا لازم ہے. جی اس کی وجہ یہ تھی کہ ازروع قرآن فاعل اخلاق کی نیکی اور اس کی نیکی سے معاشی طور پہ مستفید ہونے والے کی معیشت، یہ باہمی جوابی ذاتی مستضافی اور وجوبی طور پر مربوط ہیں. اور اس دور کا کوئی نظام ان کے ربط کو اتنا شدید نہیں سمجھتا جتنا اسلام قرار دیتا ہے. اور دوسرے نظاموں کا موقف یہ ہے کہ اخلاق اور معیشت کے درمیان کوئی تعلق نہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی فاعل اخلاق کی اپنی نیکی اور اپنی معیشت کے درمیان ہے. اس کی وجہ سے ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کی اس پیروی کی طرف آنے سے غافل ہیں کہ آپ نے کتنا ضروری سمجھا تھا اخلاق کی تکمیل کے لیے دوسرے کی معیشت کی احتیاج کو پورا کرنا.
ڈاکٹر صاحب آپ ایک دو چیزیں آپ کے ذاتی فکر سے متعلق اور آپ کی شخصیت سے متعلق ہیں. عام طور پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر دور حکومت کو ناپسند کیا ہے. جی. اس کی تہ میں کیا وجہ ہے؟ کیا ذاتی مفاد کا پورا نہ ہونا اس ناپسندیدگی کی وجہ رہا ہے جی یا کوئی قومی آرزو اس ناپسندیدگی کا موجب رہی؟ بات یہ ہے جی کہ جو حکومت جو ہے جی وہ سربراہ حکومت کا نام نہیں ہے جی بلکہ اس مشینری کا نام ہے جو سربراہ حکومت کو مدد دیتا ہے نظام حکومت کے چلانے میں. اور اس میں ہر دور میں جی میں نے اپنے لیے یہ رکاوٹ محسوس کی ہے کہ میری بات قابل التفات سمجھی ہی نہیں گئی. تو اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں یہاں یہ طرز فکر غالب ہے کہ جو کام ہم نہ کر سکیں اگر اسے نہ ہونے دیں تو ہمارا وقار قائم رہے گا. تو میں نے اپنے آپ کو اسلامی مسائل کو حل کرنے اور اسلامی فکری بنیادوں کے کھوکھلا پن کو رفع کرنے کے لیے تیار کیا تھا. لیکن مجھے کوئی جگہ ایسی میسر نہیں آ سکی جس سے میں اپنے یہ تقاضے پورے کر سکتا. اور میرا وجود اور میرا فکر اور طرز فکر ان لوگوں کے لیے جو صاحب اقتدار تھے بالکل قابل قبول نہیں تھا. اس لیے میری جدوجہد جو ہے وہ زیادہ نتائج بہتر پیدا نہیں کر سکی اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا اسے میں نے پورے اخلاص کے ساتھ کیا. یہ ڈاکٹر صاحب پاکستان بننے کے بعد آپ کی صلاحیت اور آپ کے ذوق اور آپ کی استعداد کے مطابق کوئی گراں قدر خدمت آپ سے نہیں لی گئی. یہ اس سوال کا تعلق بھی پہلے ہی سوال سے ہے. جی. تو آپ کو گورنمنٹ سروسز میں کہیں بھی محلے میں فلسفہ کے طور پہ اکاموڈیٹ باقاعدہ طور پر نہ کیا گیا؟ نہیں. جی مجھے کیا گیا تھا. جی. ہوا یہ کہ ایک صاحب جو یہاں یونیورسٹی میں میرے مضمون کے اعتبار سے سند سمجھے جاتے تھے جی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس بات کو مضر سمجھا کہ میں گورنمنٹ سروس کے لیے سلیکٹ ہو جاؤں. اس لیے میرے سلیکشن کے بعد انہوں نے جا کے اس شخص کو جس کے ہاتھ میں میرا سلیکشن تھا یہ کہا. جی وہ جنگ کا زمانہ تھا, یہ 47 کے اکتوبر کی بات ہے. جی انہوں نے جا کے یہ کہا کہ یہ شخص تو برطانوی فلسفے کو فلسفہ سمجھتا ہی نہیں, جرمن فلسفے کو فلسفہ سمجھتا ہے اور وہ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان جنگ کا دور تھا. تو ایک تو اسی لیے اس کا سلیکشن غلط ہے اور دوسرے لیے کہ ہمارے نزدیک ریسرچ کوالیفیکیشن کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, ہمیں صرف سیکنڈ کلاس ایم اے درکار ہے. اس لیے یہ ہمارے مفاد کے حکومت کے تعلیمی پالیسی کے خلاف ہوگا کہ اسے کوئی جگہ وہاں دی جائے, اس لیے میرا اپائنٹمنٹ کینسل ہو گیا. یہ تاریخ مسلم فلسفہ کی تدوین کے سلسلے میں آپ سے کوئی خدمت لی گئی تھی؟ مجھ سے کوئی خدمت نہیں لی گئی. جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس سے بنیادی طور پہ اختلاف تھا. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اوپر جس کا نام ہسٹری آف مسلم فلاسفی ہے, جی تاریخ کے لفظ کا اطلاق جو ہے وہ بنیادی طور پہ غلط ہے. جی کیونکہ تاریخ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں یونٹی اور کنٹینیوٹی برقرار رہے. اگر وہ برقرار نہ رہے تو اس کے اوپر تاریخ کا اطلاق ہی غلط ہے. ٹھیک. اور ہسٹری آف مسلم فلاسفی جو یہاں کے بورڈ نے کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے مرتب کی تھی, کتنی جلدوں میں ہے وہ 2 جلدوں میں ہے. جی. اس کی ڈسکریٹ مضامین اس میں جمع کیے گئے ہیں, اس لیے نہ اس میں یونٹی ہے نہ کنٹینیوٹی ہے. اور اس میں 2 بنیادی غلطیاں یہ ہیں کہ اس کے دیباچے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک ڈچ مستشرق تھا ڈیبر, ہم اس کے نقطہ نگاہ کی پیروی کریں گے, اور اس کا موقف یہ تھا کہ اسلام کا کوئی کارنامہ اور مسلمانوں کا کلچر کے اندر نہیں ہے. جاہلیت کے عرب کی نسلی میراث معاشرہ اور عربی زبان اور ادب ہے, اس لیے ادب اور معاشرے میں اسلام کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور اخلاق اور تصوف اور مذہب کرسچینٹی سے لیا ہے, اس لیے اس میں بھی اسلام کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اور قانون رومن لا اور جوڈائزم سے لیا ہے, اس لیے قانون میں بھی اسلام کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اور فلسفہ
یونانی فکر سے لیا ہے، اس لیے اس میں بھی اسلام کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ موقف رکھنے والے کو پائنیئر قرار دیا تھا اور اس کی قیمت یہ وصول کی تھی کہ ایشیا فاؤنڈیشن نے ہماری زبان سے اس کا اعتراف کرانے کے لیے ہمیں اس تاریخ فلسفہ کو چھاپنے کے لیے کاغذ مفت فراہم کیا تھا. اور اس میں ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جتنے منصوبوں کے لیے بجٹ آتا ہے اصل میں کوئی علمی منصوبہ پیش نظر نہیں ہوتا، صرف اس بجٹ کو کنزیوم کرنا پیش نظر ہوتا ہے. اس لیے یہ آرزو ایشیا فاؤنڈیشن کی پوری کر دی کہ اسلام کا کوئی کارنامہ کلچر کے اندر نہ فلسفے میں تھا، نہ معاشرے میں تھا، نہ ادب میں تھا، نہ اخلاق میں تھا، نہ تصوف میں تھا، نہ قانون میں تھا، نہ فلسفے میں تھا. تو اسے ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کی ابتدا جو تھی اسلام فلسفوں کی مفصل بحث کے ساتھ کی گئی تھی، حالانکہ یہ بالکل درکار نہیں تھا. اور قرآنی فلسفے کے اوپر بعض چیپٹرز اس کے اندر ہیں، وہ بھی اس غلط فہمی کا نتیجہ ہیں کہ قرآن کو ایک فلسفے کی کتاب سمجھ کے اس کا فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ طرز فکر اورینٹلسٹ کے آرزو کو پورا کرنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا، اس لیے آپ اس میں شامل جی. اور ہمارے ہاں بیشتر منصوبوں کے اوپر عمل اس منصوبے کے متعلق بجٹ کو کنزیوم کرنے کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے بنسبت کسی علمی کارنامے کو انجام دینے کے.